وقال الله تبارك وتعالى أيضا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواه ابن ماجہ. معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ حسن خاتمہ بالخیر کی کیا اہمیت ہے، اس کی کس انداز سے فکر کرنا چاہیے، اس عنوان پر ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں کئی باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ مزید اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے خاتمہ بالخیر کہ کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں مزید رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ، اچھی موت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے دعائیں سکھلائی گئی۔ ان دعاؤں میں بندہ رب سے یہ بھی دعا کرتا ہے: اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ، اگر تو ہمیں زندگی دے، زندہ رکھے، تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، تیری فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگر ہماری وفات دے، ہم میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو ایمان کی حالت میں وفات ہو جائے۔ ہر نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے الفاظ پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ خاتمہ بالخیر یہ زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ایمان کی حالت میں گزری، عبادات میں گزری، نمازوں کی پابندی، روزوں اور دیگر عبادات میں گزری، لیکن آخری وقت میں ایمان بدل گیا، ارتداد کی موت مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کی تعلیمات سننے کے بعد کئی لوگ آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیے، لیکن اس اسلام کو باقی نہیں رکھ سکے۔ ارتداد کا جو فتنہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، کئی فتنے اٹھنے لگے۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے کسی عبادت کا انکار کیا۔ ان میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام سے پھر چکے تھے، مرتد ہو گئے تھے، پرانے دین میں چلے گئے تھے، کافر بن گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا، نتیجے میں ان کی بدترین موت ہوئی۔ عبید اللہ بن جہش ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ ابتدائی اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے عبید اللہ بن جہش بھی تھے، جو شروع میں اسلام میں داخل ہوئے، کفار و مشرکین کی تکلیف برداشت کرتے کرتے تنگ آ کر جو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب،
کئی مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی جانب ہجرت کیے. ان میں عبید اللہ بن جہش بھی تھے، لیکن حبشہ جانے کے بعد دل بدل گیا، عیسائی مذہب کو قبول کر لیے. اسی حالت میں انتقال ہو گیا. یہ بدترین موت، ارتداد کی موت. باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، کلمہ کا اقرار کیا، صحابہ میں شامل ہوئے، لیکن ایمان میں ثابت قدم نہیں رہ پائے. نتیجے میں عیسائیت کو قبول کیا، اسی میں ان کا انتقال ہوا. اس کے مقابلے میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا جو بہت زیادہ بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے. عیادت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی تبلیغ کی، کلمے کے اقرار کی تلقین کی. وہ یہودی بچہ اپنے باپ کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا. باپ کہنے لگا اطیع ابو القاسم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی ابو القاسم، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو. چنانچہ بچے نے کلمے کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کیا، اور انتقال ہو گیا اس کا. اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے ہوئے وہاں سے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم سے نجات دی. یہ ہے حسن خاتمہ. پوری زندگی گناہوں میں گزری، کفر میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر لبیک کہا، کلمے کا اقرار کیا، انتقال کر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اللہ نے اسے جہنم سے نجات عطا کی. اسی لیے ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ایمان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. ایمان کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایک اصول ہے کہ بندہ جب عبادتیں کرتا ہے، نیک باتیں سنتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دینی مجالس میں شرکت کرتا ہے، قرآن اور احادیث کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، وعظ و نصیحت سنتا ہے، جنت جہنم کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے، ایمان میں تازگی آتی، ایمان بڑھ جاتا. جب بندہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، مختلف گناہوں میں پھنس جاتا ہے، ایمان گھٹتے رہتا، کمزور پڑ جاتا. اسی لیے حدیث کے اندر بتلایا گیا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایک زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اٹھا لیا جاتا. اسی حالت میں اگر موت ہو جائے بغیر ایمان کے اس کی موت ہوگی. احادیث میں کہا گیا ولا یشرب الشارب، کہ ایک شرابی حین یشرب وہو مؤمن، کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے، اس شراب کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، شراب سے مطلب صرف عام جو معروف شراب ہے وہ نہیں، ہر کل مسکر حرام کہا گیا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو اگر کوئی شراب پیتے ہوئے مر جاتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان موجود نہیں رہتا.
وہ مومن نہیں رہتا اس وقت۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے دعا کی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، مددگار ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری وفات فرما برداری کے عالم میں، اسلام کے عالم میں دے۔ میری موت آئے تو میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر رہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر رہنے کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فرما برداری کے عالم میں، اسلام کے حالت میں مسلمان رہ کر میری وفات ہو جائے اور میرا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، چھوٹی دعا ہے۔ ایک اور دعا بتلائی گئی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، ہماری وفات نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی نیکی کے عالم میں ہو جائے۔ کیا پیاری دعا ہے، الفاظ دیکھیے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہمارے گناہوں کو دھو دے، ختم کر دے، مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، ہماری وفات نیک لوگوں میں کر دے، ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر دے، کیونکہ خاتمہ بالخیر یہ اخروی زندگی کی کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، خاتمہ ہو تو کلمے پر، زبان پر کلمہ جاری رہے، اور جو جس حالت میں انتقال کر جاتے ہیں اسی حالت میں انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ نماز کی حالت میں انتقال ہو جائے، سجدے کی حالت میں انتقال ہو جائے، قرآن کی تلاوت کے عالم میں انتقال ہو جائے، اور اللہ نے بھی ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس سے قبل میں نے سنایا تھا کہ ایک تابعی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، عامر بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، کہ مجھے حسن خاتمہ دے، یعنی میری موت اچھے حالت میں آئے۔ بیٹے نے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ میری موت اچھے عالم میں آئے، نماز کی حالت میں آئے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے۔ اللہ نے ان کی تمنا کو پوری کیا۔ مغرب کے وقت سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی، اور اسی حالت میں انہیں اٹھایا جائے گا۔ جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص حج ادا کرتے ہوئے احرام کے حالت میں انتقال کر جاتا ہے، اسی میں وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بیر کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو اور اس کا سر اور چہرہ مت ڈھانپو، احرام کے کپڑوں ہی میں اسے دفنا دو، کیونکہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اسی حالت میں لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ کیا بہترین موت ہے! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتے رہتا ہے زندگی بھر، لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں، آخری ایام میں، اور عام طور پر زندگی کے آخری جو ایام ہوتے، جب دنیا کو چھوڑ کر جانا رہتا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بیماریوں سے مختلف آزمائشیں گھیر لیتی ہیں۔ یہ عالم رہتا ہے کہ
اسے ہوش نہیں رہتا کھانے پینے کا، قضائے حاجت کا، محتاج ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک نومولود بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکل کر محتاج رہتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کھانے پینے کا، ضروریات پوری کرنے کا۔ کبھی کبھی جب انتقال سے پہلے عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا بیماریاں ایسے گھیر لیتی کہ آدمی کو ہوش نہیں رہتا، محتاج ہو جاتا ہے، کھلاتے ہیں لوگ اس کو قضائے حاجت کرواتے ہیں، اس کا لیٹرین وغیرہ دھوتے ہیں، ہوش نہیں رہتا، کبھی زبان سے غیر غلط الفاظ میں نکل جاتے ہیں بیماریوں کی، تکالیف کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ الفاظ رب کے دربار تک پہنچ جائے تو پھر زندگی بھر کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہتا ہے لیکن آخر میں کچھ ایسے حرکتیں کر دیتا ہے، ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بندہ زندگی بھر گناہوں میں زندگی گزار دیتا ہے لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں کچھ ایسے نہیں کیا کرتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ عمر بن عقیش رضی اللہ عنہ سودی لین دین میں مبتلا تھے، جنگ احد کے موقع پر اسلام قبول کیے، جنگ کا اعلان ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ میں داخل ہو گئے، اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فمات فدخل الجنہ وما صلی للہ صلاۃ، کہ کیا پیاری موت ہے، کلمے کا اقرار کیے، جنگ میں داخل ہوئے، شہید ہوئے، نہ نماز پڑھے نہ سجدہ کرے، جنت میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ ایسی موت کی تمنا کرے کہ نیکیاں کرتے ہوئے عبادات میں ہماری موت آ جائے، آزمائشی موت نہ آئے۔ اور عبادات میں موت کب آئے گی؟ جب زندگی بھر عبادتیں کرتے رہے، جب اپنی زبان پر ذکر و اذکار جاری رکھے، جب زندگی میں دن میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکالے، نصیحت کے لیے وقت نکالے، اچھے الفاظ کے لیے قربانی دے، تبھی اچھی موت آ سکتی ہے۔ زندگی گناہوں میں گزری تو پھر تمنا بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری موت اچھی آئے گی؟ اسی لیے موقع دیا رب العالمین، کچھ موقع غنیمت جانیے، زندگی باقی ہے، غنیمت جانیے، اللہ کو راضی کر لیجئے، عبادات میں اپنی زندگی گزاریے، رب کی فرما برداری کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، سنن و نوافل کا اہتمام کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، روزے رکھیے، نوافل روزوں کا اہتمام کیجئے، اپنی زبان پر ذکر و اذکار کو جاری رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، خیر خواہی کی باتیں کرتے رہے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے رہے، یقیناً دعائیں کرتے رہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے والا بنا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنا، الہی آزمائشی موت سے ہماری حفاظت فرما، حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین جب ہماری وفات ہو جائے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری رکھے، الہ العالمین دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے پھیر دے، الہی ہماری موت آئے تو اسلام کے عالم میں آئے، فرما برداری کے عالم میں آئے، عبادات کے عالم میں آئے، الہی بدترین موت سے ہماری حفاظت فرما، عبرتناک موت سے الہی ہماری حفاظت فرما، ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما کہ ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہو، الہی جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں الہی ان کے لیے تو کافی ہو جا، الہی دین کی خدمت کرنے والا بنا، الہی تیرے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والا بنا، الہی جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما، جن کا انتقال ہو چکا ہے خاص طور پر میرے والد اور آپ کے والدین رشتہ دار جو انتقال کر گئے اس مسجد کے مصلی، الہی تمام کے گناہوں کو درگزر فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں